اور یہی قرآن کی صورت مبارک ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنی، کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں بھرے ہوئے مسلح تلوار، اس زمانے میں ہتھیار یہی تلوار ہوتی تھی یا نیزہ ہوتا تھا یا تیر کمان ہوتے تھے، مسلح جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو نعیم ابن عبداللہ ملا۔ اس نے پوچھا کہ الی این یا عمر، کہاں جا رہے ہو؟ اور نے کہا بس میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ آج میں اللہ کے نبی کو ہر حال میں شہید کروں، یا مکے میں اب محمد مصطفیٰ ہوں گے یا عمر ہو۔ اور نے کہا اتنے غصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، تم پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو، تمہارے اپنے گھر کے اندر تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں، ان کو تو تم سمجھا نہیں سکتے، نبی کے ساتھ مقابلے پہ چلے ہو۔ حضرت عمر غصے میں آئے اور اپنی بہن کے گھر پہ آئے۔ آپ کی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا اور آپ کے بہنوئی کا نام سعید تھا، اور حضرت خباب ان کے گھر میں بیٹھ کے ان کو قرآن پڑھا رہے تھے اور یہی سورت پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت عمر نے غصے سے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت خباب جو تھے وہ تو چھپ گئے، اور جاتے ہوئے آپ نے فوراً اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، اور بہن نے چھڑانا چاہا تو بہن کو بھی مار کے زخمی کر دیا۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ عمر دیکھو بات سنو، جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے نا وہی خون میری رگوں میں بھی ہے، اب تم سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہمیں تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم اللہ کے توحید کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر کو بڑا احساس ہوا کہ عورت ہے، زخمی ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی اپنی بات میں قائم ہے، تو کہا اچھا مجھے یہ تو سنا وہ پڑھ کیا رہے تھے آپ لوگ؟ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا تم پہلے غسل کرو، پہلے پاک تو بنو، قرآن پاک ہے، اس کو ناپاک بندہ تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چند ایک کاغذ لکھے ہوئے تھے جس پر یہ سورت کی آیات تھی، وہ دیں اور حضرت عمر نے اس کو تلاوت کرنا شروع کیا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ حضرت عمر نے جب یہ قرآن کی آیتیں تلاوت کی تو فوراً رونے لگ گئے اور آنکھ بہہ رہے اور کہتے ہیں کیا بہتر کلام ہے، میں نے تو ایسا کلام کبھی نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد بس جب اللہ تو حضرت خباب بھی اب باہر آ گئے، کبھی حضرت عمر پہ اب قرآن اپنا اثر کر چکا ہے، یہ ممکن ہے کہ قرآن اثر نہ کرے۔ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا تو لازماً قرآن دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ حضرت خباب ہے، انہوں نے کہا عمر تمہیں پتہ ہے کہ کل رات میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور کعبے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بأحد العمرین، عمر ابن ہشام او عمر ابن الخطاب۔ اللہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ان دو میں سے کسی کو مسلمان کر دے، یا عمر ابن ہشام یعنی ابی جہل یا عمر ابن الخطاب تیرے لیے تو اللہ کا نبی دعائیں مانگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے بتاؤ حضور کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا دار ارقم میں۔
تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم پہ آئے، صحابہ نے دیکھا کہ مسلح ہیں، انہوں نے پوچھا حضور سے کہ عمر دروازے پہ ہے، اجازت چاہتا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا دوستوں سے کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو۔ سرزمین مکہ میں صرف ماں نے عمر جینا ہے اور کوئی بہادر نہیں ہے۔ اگر عمر صحیح نیت سے آیا ہے تو ہمارا بھائی ہے، ورنہ عمر کی تلوار چھین کے میں عمر کی گردن کاٹوں گا۔ حضرت عمر آئے، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، اور وہ چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس میں چاند دوڑتا تھا۔ نظر پڑتے ہوئے آنکھیں جھک گئیں، آگے دو زانو ہو کے بیٹھے اور کہا اسدیتک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور پاک نے کلمہ پڑھایا، صحابہ نے تکبیر بلند کی، اور حضرت جبریل نازل ہوئے، انہوں نے آگے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے سے ملائکہ آسمان میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور یہ شرف بھی حضرت عمر کو ملا ہے کہ سب سے پہلے جب نماز کا وقت آیا اور تیاری کرنے لگے صحابہ، حضرت نے کہا کہ نہیں، آج ہم نماز کعبے میں پڑھیں گے، کب تک چھپ کے ہم نمازیں پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا حمزہ تم آگے چلو، میں بھی آگے چلتا ہوں، حضور ہمارے ساتھ چلیں، آج دیکھتے ہیں کہ مکے کے کس بہادر کے اندر جرأت ہے کہ ہماری تلواروں کا مقابلہ کریں۔ اور آئے اور اعلان کیا کہ یا معاشر قریش، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں سامنے آ جائے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے، آج عمر کی تلوار مقابلہ کرے۔ تو سب سے پہلے اعلان کے ساتھ اللہ کے حرم میں نماز پڑھنے کا سبب جو ہے وہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور حضرت عمر کو اسلام پہ لانے والی سورت جو ہے وہ سورت طٰہٰ، اس سورت کا اثر تھا، اس کے اثرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتر گئے اور فوراً اسلام لے آئے۔ من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ